ट्रंप 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 एंड ट्रंप। लेकिन आज आपको सुनाते हैं 2025 की एक ब्लॉकबस्टर स्टोरी जो आपकी नजरों से ओझल कर दी गई। जब भारत और पाकिस्तान वार के एज पर खड़े थे, पहलगाम अटैक के बाद टेंशन हाई, एयर स्ट्राइक्स और ड्रामा फुल ऑन। लेकिन वाह वाह, كما نجحت أيضا الوساطة السعودية لاحتواء الأزمة والتوتر المتصاعد بين باكستان والهند بعد زيارة الوزير السعودي عادل الجبير لكلا البلدين. सऊदी अरब ने एक शानदार डिप्लोमेटिक गेम खेला कि वार रुक गई। जब हर तरफ सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया जा रहा है, तो सऊदी अरब का मास्टर रोल क्यों इनविजिबल हो गया? ये सीक्रेट, ये थ्रिल और पीस की ये मेगा स्टोरी जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। अब चलते हैं कहानी के उस एंगल की तरफ जो आपकी नजरों से ओझल कर दिया गया। जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन बढ़ा और कन्फ्लिक्ट भी हुई और एक मुकम्मल जंग का खतरा सर पर मंडरा रहा था, ऐसी सूरत हाल में जब दोनों न्यूक्लियर पावर से एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने थी, सऊदी अरब ने बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए एक अहम रोल अदा किया। उसकी बदौलत न सिर्फ जंग का खतरा टला, बल्कि पूरे इलाके में अमन कायम करने का रास्ता हमवार हुआ। लेकिन भारतीय मीडिया ने इस रोल को कोई तवज्जो न दी, जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने सऊदी अरब की मीडिएशन को सराहा। हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि सऊदी अरब ने क्या डिप्लोमेटिक कोशिशें की और उसकी तफसील क्या है, जिसने भारत और पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर ला खड़ा किया और सीज फायर एग्रीमेंट को मुमकिन बनाया। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम में एक हमला हुआ, जिसे टेररिस्ट अटैक बताया जाता है, जिसमें 26 लोगों की जानें गई। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहले से मौजूद टेंशन को मजीद भड़का दिया। भारतीय अथॉरिटीज ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि वो सरहद पार दहशतगर्दी का सपोर्ट कर रहा है, और ये उसी का इल्जाम है। इस इल्जाम की बुनियाद पर भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर, जिसमें भावलपुर, मुजफ्फराबाद और सियालकोट शामिल हैं, एयर अटैक्स किए। इन हमलों में जैश ए मोहम्मद के लीडर मसूद अजहर के करीबी रिश्तेदारों की हिलाकत की भी खबर भी मिली। भारत ने दावा किया कि ये हमले मिलिटेंट ग्रुप्स जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कैंपों को निशाना बनाने के लिए किए गए थे, जबकि पाकिस्तान ने इन हमलों को सिविलियन इलाकों पर हमला बताया। पाकिस्तान ने उसके जवाब में कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन बुनियान मरसूस का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने भारत के कई फौजी और सिविलियन टारगेट्स पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिनमें जम्मू, अमृतसर और जैसलमेर शामिल थे। पाकिस्तानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इन हमलों में भारत के ऑनलाइन सिक्योरिटी सिस्टम्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की वेबसाइट्स को भी निशाना बनाया गया। इस टेंशन ने इलाके को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो इस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हो गई। इस तरह के दौरान सऊदी अरब ने एक न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पर अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने फौरी तौर पर सऊदी अरब, कुवैत और यूएई से कांटेक्ट किया कि टेंशन को कम किया जा सके। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी ली, दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिएट करने की पेशकश की। सऊदी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स आदिल अल जुबैर ने 8 और 9 मई को दिल्ली और इस्लामाबाद का दौरा किया, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के लीडर से डायरेक्ट बात करना था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दौरों में सऊदी अरब ने दोनों मुल्कों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए रोल अदा किया। सऊदी अरब की तरफ से मीडिएशन की कोशिशों में अमेरिकी कॉपरेशन भी शामिल था। सऊदी अथॉरिटीज ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ मिलकर एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी तैयार की, जिसका मकसद दोनों मुल्कों को सीज फायर के लिए तैयार करना था। CNN के रिपोर्टर निक रॉबर्टसन ने बताया कि इस जंगबंदी के पीछे सऊदी अरब और अमेरिका की जॉइंट एफर्ट्स कारफरमा थी। सऊदी अरब ने इस झगड़े को हल करने के लिए न सिर्फ अपने डिप्लोमेटिक असर और रसूख का इस्तेमाल किया, बल्कि अपने अलाइज मुल्कों जैसे कि कतर, तुर्की और ब्रिटेन को भी इसमें शामिल किया। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जंगबंदी के ऐलान के बाद कहा कि इस एग्रीमेंट में सऊदी अरब समेत 36 मुल्कों ने मदद की। सऊदी अरब ने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अपने आप को न्यूट्रल बनाए रखा, जो उसकी डिप्लोमेटिक कामयाबी की एक अहम वजह थी। सऊदी अरब के भारत
اور پاکستان دونوں کے ساتھ گہرے اکانومک اور پولیٹیکل تعلقات ہیں۔ مثال کے طور پر سعودی عرب بھارت کے تیل کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ 2024 کے فیگرز کے مطابق بھارت کی تیل کی امپورٹس کا 20% حصہ وہیں سے آتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات ہسٹوریکل ہیں، اور سعودی عرب نے مشکل حالات میں پاکستان کو مالی امداد فراہم کی ہے، جیسے کہ 2018 میں $3 بلین کا قرضہ۔ ان تعلقات کی بدولت سعودی عرب دونوں ملکوں پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں تھا۔ سعودی عرب نے مسلم ملکوں کی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یا OIC کے پلیٹ فارم کا بھی استعمال کیا۔ اگرچہ OIC کا کوئی ڈائریکٹ رول اس جنگ بندی میں نہیں تھا، لیکن سعودی عرب نے اس پلیٹ فارم کے ذریعہ علاقے کے دیگر ممالک کو بھی اس کوششوں میں شامل کیا۔ سعودی گزٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے لکھا، یہ معاہدہ علاقے میں سیکورٹی اور اسٹیبلٹی کی بحالی کا باعث بنے گا۔ سعودی عرب کے ایفیکٹو میڈیشن کی صلاحیت اس کے اکانومک اور ڈپلومیٹک اثر و رسوخ سے ظاہر ہے۔ 2024 کے فیگرز کے مطابق سعودی عرب نے بھارت کو سالانہ $50 بلین سے زیادہ کا تیل ایکسپورٹ کیا ہے، جو بھارت کی انرجی کی ضرورت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اسی طرح 2018 سے 2024 کے درمیان سعودی عرب نے پاکستان کو $10 بلین سے زائد کی مالی امداد فراہم کی ہے، جس میں قرضوں اور تیل کی ادھار سہولیات شامل ہیں۔ یہ امداد پاکستان کی اکانومک اسٹیبلٹی کے لیے اہم رہی ہے۔ سعودی عرب میں 2 ملین سے زیادہ بھارتی اور تقریباً 1 ملین پاکستانی رہتے اور کام کرتے ہیں، جو بالترتیب $8 بلین اور $6 بلین کی سالانہ فارن ایکسچینج اپنے ملکوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ ریمیٹنسز دونوں ملکوں کی اکانومیز کے لیے اہم ہیں اور سعودی عرب کے سافٹ پاور کو اور طاقت دیتی ہیں۔ سعودی عرب کی میڈیشن اس کانفلکٹ میں کوئی نیا نہیں تھا۔ پہلے بھی سعودی عرب نے بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹینشن کو کم کرنے میں رول ادا کیا ہے، جیسے کہ 2019 کے پلوامہ حملے کے بعد۔ 2025 میں اس کی کوششیں اس لیے انٹرنیشنل میڈیا میں ہائی لائٹ ہو گئیں کہ دونوں ملکوں نے ماڈرن ملٹری آرمز اور سائبر اٹیکس کا استعمال کیا تھا۔ سعودی عرب کی ورلڈ پاورز جیسے کہ امریکہ اور ریجنل پاورز جیسے کہ قطر کے ساتھ کوارڈینیشن اس کے ڈپلومیٹک امپورٹنس کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں۔ 10 مئی 2025 کو بھارت اور پاکستان نے بغیر کسی پیش کی شرط کے جنگ بندی کا اعلان کیا، جس میں لینڈ، ایئر اور نیوی کی کاروائیاں شامل تھیں۔ اس ایگریمنٹ کے تحت دونوں ملکوں نے سرحد پار فائرنگ اور میزائل حملوں کو روکنے پر رضامندی دکھائی۔ جنگ بندی کے اعلان سے چند گھنٹوں کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے، جس سے اس معاہدے کی کمزوری سامنے آ گئی۔ لیکن سعودی عرب اور دیگر ملکوں کی مسلسل ڈپلومیٹک کوششوں کی بدولت یہ خلاف ورزیاں بڑے پیمانے پر کانفلکٹ میں تبدیل نہ ہوئی۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ بندی کے اعلان سے پہلے سوشل میڈیا پر اس کی اطلاع دی، جس سے یہ واضح ہوا کہ امریکی اور سعودی اتھارٹیز اس ایکٹیویٹی میں بہت ڈیپلی انوالو تھے۔ جنگ بندی نے ڈپلومیٹک کانٹیکٹس کی بحالی کی راہ ہموار کی۔ ایک بھارتی اعلیٰ افسر نے ایجنسی AFP کو بتایا کہ یہ معاہدہ دو طرفہ طور پر طے پایا، یعنی بھارت اور امریکہ کے درمیان براہ راست بات چیت کی گئی۔ تاہم پاکستانی اتھارٹیز نے واضح کیا کہ اس معاہدے میں سعودی عرب، امریکہ اور دوسرے ملکوں کا اہم رول تھا۔ CNN کے کورسپونڈنٹ نک رابرٹسن نے اسلام آباد سے رپورٹ کیا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی میں سعودی عرب اور امریکہ کی جوائنٹ ایفرٹ شامل تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی منسٹر عادل الجبیر کے دوروں نے دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ کی بحالی میں اہم رول ادا کیا۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے دونوں ملکوں کو بات چیت کی میز پر لانے کی نہ صرف اپنے ڈپلومیٹک انفلوئنس کا استعمال کیا، بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی اس کوشش میں شامل کیا۔ تمام سعودی اخبارات نے جنگ بندی کو ویلکم کرتے ہوئے اسے علاقے میں امن کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا، اور یہ بھی لکھا کہ سعودی عرب کے میڈیشن نے دونوں ملکوں کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ جب سے سیز فائر کا اعلان ہوا ہے، سعودی عرب کے تمام اخبارات اور TV چینلز اسے سعودی عرب کی بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ بتا رہے ہیں۔ ان نیوز پیپرز نے سعودی عرب کے اس رول کو خاص اہمیت دی ہے، لیکن بھارت یا کسی دوسرے ملک کی طرف سے اس کو غلط نہیں بتایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے رول کی بات انٹرنیشنل میڈیا میں بھی سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب کا کوارڈینیشن بھارت پاکستان کے جنگ جیسے حالات پر قابو پانا اس لیے بھی ضروری ہو گیا کہ اس وقت امریکی پریزیڈنٹ کو اس علاقے میں یعنی گلف کے ملکوں خاص طور پر سعودی عرب، قطر اور UAE کا دورہ کرنا تھا۔ اس علاقے میں جنگ جیسے حالات ہوں اور وہ یہاں آ کر چلے جائیں۔
ایسے میں سعودی عرب ان کے لیے ایک بھروسہ مند پارٹنر ثابت ہو سکتا تھا، اتنا ہی جتنا بھارت اور پاکستان سعودی عرب کو بھروسہ مند مانتے ہیں۔ سعودی عرب نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس علاقے میں کوئی پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہے۔ لیکن بھارتی میڈیا نے، جن میں آج کے یوٹیوب چینلز اور بھارتی ایکسپرٹس بھی شامل ہیں، انہوں نے اس جنگ بندی میں سعودی عرب کے رول کو بڑی حد تک نظر انداز کیا۔ اس پر ہر طرح کی بحث جاری ہے، لیکن سعودی عرب کا نام کہیں نہیں۔ امریکہ کے رول پر تو پوری ہنگامہ آرائی چل رہی ہے۔ اس جنگ بندی کو بھارت کی فوجی طاقت اور ڈپلومیٹک پریشر کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ سعودی عرب یا دوسرے ملکوں کے رول کا ذکر بہت کم یا بالکل ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس انٹرنیشنل میڈیا نے سعودی عرب کی کوششوں کو کافی اہمیت دی ہے۔ مثال کے طور پر CNN اور BBC نے اپنی رپورٹس میں سعودی عرب کے ڈپلومیٹک رول کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھارتی میڈیا نے ملک کے اندرونی سیاسی ایجنڈے کے تحت سعودی عرب کے رول کو نظر انداز کیا ہے، اور ہوا کے اس دباؤ میں وہ یوٹیوب چینلز بھی آ گئے ہیں جو عام طور پر گودی میڈیا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کا رول اس کنفلکٹ کے حل میں نہ صرف ڈپلومیٹک بلکہ اکانومک اور پولیٹیکل طور پر بھی اہم تھا۔ اس کے بھارت اور پاکستان کے ساتھ گہرے تعلقات اس کی میڈیشن کی کامیابی کے بڑی وجہ تھے۔ اس واقعے نے یہ واضح کر دیا ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بعض اوقات پس پردہ رول ادا کرنے والے ملکوں کی کوششیں بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہیں جتنی کہ میڈیشن کرنے والوں کی کوششیں۔ لیکن اس بار تو سعودی عرب کی کوششیں ویسے بھی پس پردہ نہیں تھیں۔ سعودی منسٹرز کا بھارت اور پاکستان آنا جانا، پھر ان کے سٹیٹمنٹس اور اس کی انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں سب جگ ظاہر تھیں۔ لیکن ہماری میڈیا نے مودی جی کے فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو کافی جگہ دی۔ اس پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی کسی دوسری ویڈیو کا انتظار کریں۔ ریڈیو دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔